انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے شہر میں پیدا ہو یا بڑے گاؤں میں پیدا ہو یا چھوٹے قصبے میں پیدا ہو۔ انسان کے اگر پیرنٹس اس کی پیرنٹنگ صحیح کرتے ہیں اور اس کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کہ میرے والد جو تھے وہ ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھے، میری والدہ جو تھیں وہ کبھی اسکول نہیں گئی تھیں، لیکن میں نے ان سے ایسے سبق پڑھے ہیں جو دنیا کی کسی درسگاہ میں نہیں پڑھائے جاتے۔ میری زندگی میں 3 برانڈ ہیں، ایک پہلا برانڈ جو ہے وہ پاکستان کا ہے، دوسرا برانڈ جو ہے وہ آرمی کا ہے، اور تیسرا برانڈ جو ہے وہ ڈان کا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو پاکستان کی بہترین برانڈ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے ڈان بریڈ کو پاکستان کا بہترین برانڈ بنایا۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈان گروپ کے GM HR محترم شہریار اشرف صاحب سے۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، اگر ہم آپ کی جرنی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ کامیابیوں سے ایک بھرپور زندگی ہے۔ 16 سال آپ نے آرمی میں گزارے، آپ نے USA میں بھی سرو کیا، آپ نے بارڈر پہ بھی سرو کیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں آپ کی ڈان بریڈ گروپ آف کمپنیز کی اگر ہم جرنی دیکھیں تو اس وقت آپ جنرل مینیجر ہیں اور 15 سال ہو گئے ہیں آپ نے اس کمپنی کو سنبھالا ہوا ہے، اور بے شمار جو کامیابیاں ہیں آپ کی لیڈرشپ میں اس کمپنی نے حاصل کی ہیں۔ لیکن اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے اور اس کا نام ہے پنڈی ہسنا۔ تو اتنے گجرات کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والا لڑکا اتنی کامیابیاں کیسے حاصل کرتا ہے؟ کیونکہ بے شک جرنی جتنی بھی سالوں کی ہو، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ شروعات سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ نے اس سلسلہ شروع کیا اور یہ کامیابیاں کیسے آپ کو ملتی چلی گئیں۔ جی شعیب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور قاسم علی شاہ صاحب کا اور قاسم علی فاؤنڈیشن کا شکریہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ بلایا۔ یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے شہر میں پیدا ہو یا بڑے گاؤں میں پیدا ہو یا چھوٹے قصبے میں پیدا ہو۔ انسان کے اگر پیرنٹس اس کی پیرنٹنگ صحیح کرتے ہیں، اس کو اپرچونٹی صحیح مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے صحیح ماحول پیدا کرتے ہیں اور اس کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، تو پاکستان کے کسی کونے میں بھی ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اسی بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ بے شک ایسی۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ذرا غور کرو کہ میں کیا ہوں اور دنیا کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں بہت کچھ ہوں، میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، اور یہ دنیا کی تمام چیزیں صرف اور صرف ایک انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، اور وہ ایک انسان قاسم علی شاہ بھی ہے، شعیب بھی ہے، بے شک شہریار بھی ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ دنیا کی جو تمام نعمتیں ہیں، دنیا کے تمام وسائل جو ہیں اور اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، وہ میرے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ کسی اور انسان کے لیے ہیں، تو پھر وہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو اپنے ارلی لائف کے بارے میں، ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میرے والد جو تھے وہ ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میری والدہ جو تھیں وہ کبھی اسکول نہیں گئی تھیں، لیکن میں نے ان سے ایسے سبق پڑھے ہیں جو دنیا کی کسی درسگاہ میں نہیں پڑھائے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اور خصوصاً والدہ کی تربیت میں جو جذبات کی آمیزش ہوتی ہے وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی۔ بے شک ایسی، بے شک ایسی۔ تو میں نے پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی۔
مڈل میں نے امتیازی حیثیت سے پاس کیا، اسکالرشپ لیا، میٹرک میں گجرانوالہ ڈویژن میں سلور میڈل حاصل کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا داخلہ ہو گیا. لیکن تھوڑی عرصے کے بعد مجھے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کال آئی، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گجرات کے جو لوگ ہیں پورے پاکستان سے کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر بڑے محب وطن لوگ ہیں، اور ملک پر جان نچھاور کرنا بے شک ایسی وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. گجرات میں اس وقت 3 نشان حیدر ہیں. پاکستان کے جو ضلع ہیں 150 سے تقریباً زیادہ ہے، لیکن ہمارے ضلع گجرات کو یہ فخر حاصل ہے کہ 12 نشان حیدر میں سے 3 نشان حیدر جو ہیں وہ گجرات کے نام ہیں. بہت خوب، بہت بڑی بات. تو اسے ہم لینڈ آف نشان حیدر کہتے ہیں. زبردست. تو ہمارا اس زمین سے تعلق ہے. تو اس کے بعد پھر میں آرمی میں چلا گیا. آرمی میں میں نے بڑے اچھے فرائض سر انجام دیے. 16 سال ایک دن میں نے محنت سے کام کیا، اچھی سے اچھی پوسٹ پر کام کیا. یونائٹڈ نیشنز میں نے 1 سال گزارا، کشمیر کے بارڈر پر میں نے 1 سال گزارا. تو اس طریقے سے یہ 16 سال آرمی میں رہے. اس کے بعد میں نے کسی وجہ سے آرمی سے ریٹائرمنٹ لی، لیکن آج بھی میرا دل دماغ جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے. میری زندگی میں 3 برانڈ ہیں. ایک پہلا برانڈ جو ہے وہ پاکستان کا ہے، دوسرا برانڈ جو ہے وہ آرمی کا ہے، اور تیسرا برانڈ جو ہے وہ ڈان کا ہے. ارے واہ، ارے واہ. رائٹ. تو یہ چیزیں لے کر جب میں سول میں آیا تو میرے دل میں تھی کچھ کر گزرنے کی جو چاہت تھی وہ ضرور تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا ونڈرفل کمبینیشن بنا کہ ڈسپلن آرمی کا، ہر چیز کو ممکن کر دینے کی خواہش آرمی والی، اور پھر اس میں جو تعلیم تھی وہ سول کی بھی تھی، ملٹری کی بھی تھی، تجربہ ملٹری کا بھی تھا، اور پھر سول کا بھی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. تو یہ دونوں چیزوں نے مل کر مجھے کامیابی حاصل کرنے کا بہت اچھا ایک موقع فراہم کیا. اور میں نے ہمیشہ جہاں پہ بھی ابھی جب ڈان میں آئے تو وہاں پہ پھر مجھے ایک عظیم لیڈر ملے جو کہ ڈان بریڈ کے اونر تھے، فدا حسین صاحب. تو وہ ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے مجھے انڈسٹریل مینجمنٹ سکھائی. وہ میرے محسن ہیں اور محسن رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ ان کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے، اور انہوں نے 1981 میں ڈان بریڈ کو شروع کیا تھا. تو وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں مجھے انوالو رکھتے تھے، ہر کام میں مجھے انوالو رکھتے تھے، ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، میٹنگز میں مجھے رکھتے تھے اپنے ساتھ. تو میں نے آرمی سے سیکھا. اس کے بعد میری پیرنٹس نے مجھے تربیت دی. لیکن انڈسٹری میں اگر میں کہوں کہ اگر میں نے ڈیلیور کیا ہے پچھلے 15 سال میں، اور ڈان کو ہم اگر ایک لیول سے بہت آگے لے کر گئے ہیں، تو ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل ٹھیک. ڈان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ڈان 1981 میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے یک بعد دیگرے چند ہی سالوں کے اندر پورے پاکستان میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہوئی. یہ پہلی برانڈڈ بریڈ تھی پاکستان میں. اس سے پہلے آپ کو ایک پلاسٹک کے پولی بیگ میں جو ہے وہ بریڈ ملتی تھی بیکریوں میں، اور وہ جیسے بنتی تھی وہ زیادہ تر لوگوں کو علم ہے، خاص کر کے جو لوگ تھوڑے سے پرانے ہیں. تو یہ پہلی برانڈڈ بریڈ تھی. تو پہلے یہ کراچی میں آئی، اس کے بعد یہ ملک کے دوسرے شہروں میں جیسے حیدرآباد ہے، فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے. لاہور میں 2 یونٹ ہے، ابھی کراچی میں 2 یونٹ ہے. تو اتنی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس کی جو ہے بڑھ گئی. اور ابھی میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈبل روٹی مانگتے تھے، ابھی لوگ ڈان بریڈ مانگتے ہیں. ارے واہ، ارے واہ. ڈان بریڈ جو ہے وہ ڈبل روٹی کا ایک جو ہے وہ دوسرا نام ہے. بالکل ٹھیک. تو ہاؤس ہولڈ میں وائفس، جو ہاؤس وائفس ہیں، بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ اس برانڈ کی بڑی ایک ایسوسیشن ہے. اور یہ ڈان بریڈ ان کے امپلائیز کی بھی محنت ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کسٹمرز ہیں ڈان کے، یہ ان کی بھی ایک دعائیں اور ان کی سیٹسفیکشن کا لیول ہے جس کی وجہ سے کوئی برانڈ جو ہے وہ آگے جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آج سے 10 سال پہلے پھر یہ جو ڈان بریڈ ہے، برانڈ کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑتا ہے. تو ڈان برانڈ نے پھر اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کیا، اور ڈان فروزن فوڈز جو ہے یہ شروع ہوا.
اور ساتھ ہی بریڈ اینڈ بیانڈ شروع ہوا. تو ڈان فروزن فوڈ جو ہے ان کی پروڈکٹس ہیں جسٹ لائک K&N نگیٹس, فردر پروسیسنگ پروڈکٹس. اور ایٹ دا مومنٹ دے آر a leading brand in Pakistan. They are number 2 in Pakistan, and they are also exporting in the name of Dough Story across the globe. They have started the business and it is going very popular out of Pakistan as well. Sahih. And then Bread and Beyond, you must have seen there are about 8 to 9 outlets in Lahore, and this is a premier bakery bakery, and it has also wide acceptability amongst the customers. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم سکسیس فیکٹر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈان بریڈ کا سکسیس فیکٹر جو ہے وہ کیا رہا ہے؟ کون سی ایسی اپروچ تھی, کون سی ایسی پالیسیز تھیں, اور کون سی ایسی انوویشن تھی آپ کے کام میں, آپ کی پالیسیز میں, جو ڈان بریڈ کو اس مقام تک لے کر آئیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بلڈنگز بنا لیتے ہیں, آپ مشینیں خرید سکتے ہیں, آپ ریسیپیز بھی آپ کو آج کل تو میں کہتا ہوں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں, لیکن لیڈرشپ جو ہے دیٹ میکس اے ڈفرینس. اور جو فدا حسین صاحب کی لیڈرشپ تھی وہ صرف خود ہی کام نہیں کرتے تھے بلکہ وہ انسپائر کرتے تھے دوسروں کو. آپ کے بزنس کو وہ لیڈرز چاہیے جو خود بھی کام کریں, سیلف ڈسپلنڈ ہوں, وہ خود سیلف موٹیویٹڈ ہوں اور دوسروں کے لیے سیلف ایگزامپل سیٹ کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں, دوسروں کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں اور ان کو برابر کا انسان سمجھیں. اور اس کے بعد جب وہ ان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں, ان سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ مجھے رزلٹ دیں, آپ مجھے اچھے نتائج لا کے دیں, بلکہ ان کے ساتھ مل کر ٹیم ممبر بن کر جو ہے وہ آگے چلیں. لیڈنگ فرام دا تو یہ ان کا لیڈنگ فرام دا فرنٹ تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فور سائٹ رکھتے تھے بزنس کی. انہوں نے کبھی بھی اپنے بزنس میں یہ احساس نہیں پیدا ہونے دیا کہ مارکیٹ جو ہے وہ آگے نکل جائے گی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. انہوں نے ہمیشہ بزنس جو ہے اس کو یہ ایک احساس دلایا کہ ڈان بریڈ جو ہے وہ مارکیٹ سے ہمیشہ آگے رہے گی, ان کی ڈیمانڈز اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ہمیشہ پورا کرے گی. بالکل ٹھیک. تو وہ ہر دن جب یہ ان کی سیٹسفیکشن ہوتی تھی تو وہ تب گھر جاتے تھے. ہر مہینے اور ہر سال وہ یہ انشور کرتے تھے کہ آنے والے مہینے اور آنے والے سالوں میں ہم کسٹمر کی وہ توقعات جو فیوچر میں ہوں گی ہم ان کو آج پورا کریں. واہ. سو اف یو آر فورسنگ, اب اگر آپ فیوچر میں جا کے مستقبل میں جا کے لوگوں کی توقعات, مارکیٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں, جو چیزیں ابھی چینج ہو رہی ہیں, تو اگر آپ اپنے بزنس میں وہ ڈائیورسفیکیشن اور چینج اور اپنے ہیومن ریسورس میں وہ ڈائیورسفیکیشن اور چینج نہیں لے کے آتے وقت کے اوپر, تو پھر آپ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ڈان اگر آگے جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو بھی اپ گریڈ کیا, ان کے R&D کو بھی بہتر کیا, اپنے HR کو بھی بہتر کیا, اپنی مشینوں میں بھی آٹومیشن لے کے آئے. اس وقت ہمارا جو پلانٹ ہے دیٹ از ون آف دا بیسٹ. اینڈ in 2021 is going to be the historical event in Pakistan that we are going to have the state of the art, the most efficient and automated plant in Murid Ke. Acha. Yes, and it is going to be the best plant in Pakistan. It is going to produce burger buns and bread. Sahi. In Murid Ke. And I should tell you one more thing, that all the multinational companies like McDonald's, KFC, Fry Chick, Hardee's, they all are getting buns from Don Bread. So that is a pride for Don Bread that all the multinational companies. بہت بڑی بات ہے. سر اگر ہم دیکھیں آپ کی شخصیت کو بھی میں دیکھوں, آپ کے ادارے کو بھی دیکھوں, تو آپ نے جس طرح بتایا کہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے. سر آپ کی شخصیت میں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے. اگر آپ لیڈر ہیں, آپ کی شخصیت میں ڈسپلن ہے, تو وہ نیچے تک جو ہے وہ ڈسپلن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 300 سے زیادہ کا آپ کا ہیومن ریسورس ہے جو کہ بے شمار مطلب کہ شہروں میں کام کر رہا ہے, قصبوں میں کام کر رہا ہے, تو اس قدر ڈسپلن اور اتنی پرو ایکٹیو اپروچ لانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, ایگزیکیوٹ کروانا کتنا مشکل ہے؟ اس میں بیسیکلی ٹیم ورک ہے, انٹیگریٹڈ ٹیم ورک. اور دوسرا یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی شیلف لائف بڑی کم ہوتی ہے. آج بنی ہے تو سیم ڈیٹ ہیز ٹو بی ڈیلیورڈ, تو بننا بھی اسی دن ہے اور اس کے بعد اس نے شپ ہونا ہے اور پہنچنا بھی ہے.
اور کسٹمر تک جو ہے وہ سافٹ اینڈ فریش جو پروڈکٹس ہیں وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری رہی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے. تو اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہیں کہ چیزوں نے کب بننا ہے, کب وہ جانی ہے, اس کا پورا ایک شیڈیول طے ہوتا ہے. تو پہلے پرائمری ڈسٹریبیوشن ہے, اس کے بعد سیکنڈری ڈسٹریبیوشن ہے, اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی گاڑی رات کو یا کوئی ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وی ہیو کانٹینجنسیز. سو وی ہیو پلاننگ, we have proactive planning, we have plans in place, and then we have contingency planning. So the contingency planning is that you have already made plans that there's something goes wrong and then what you're going to do. So if you have contingency planning in place تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلم نہیں آتی ہے ٹائم کے اوپر کام کرنے میں. بالکل. So once you go in the morning, you need bed. You need bun, you need certain products of bakery, so they should be there. So at the moment, say from Lahore, we are delivering to Jhelum and on one side to Sialkot and Narwal on the other, and Kasur, and then on the southern side, if you see, we are going till Ranjar Khan. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ریمر خان ہمارا علاقہ ہے. تو سر آگے بڑھتے ہیں. اچھا سر, اگر ہم اس کی ترسیل کی بات کریں, جس نے آپ نے کہا ڈسٹریبیوشن اتنے بڑے لیول پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہے, کنزمپشن بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو جتنے ہمیں شکوے ملتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو چھوٹا بزنس مین ہے تو وہ کس طرح شروع کرے اور اس چیز کو کیسے آگے لے کے آئے؟ دیکھیں, بیسیکلی کسٹمر نیڈز اے کوالٹی پروڈکٹ ایٹ اے لو پرائز, اینڈ اف دیٹ از اویلیبل ان دا مارکیٹ he will go for it. But the most important thing is that the customer service and the quality of product which he has been given over a period of time, will he get it from the new supplier? That is the question. And I can guarantee you کہ اگر آپ ڈان بریڈ کی کسی بھی پروڈکٹ کی کوئی کمپلین کرتے ہیں تو وہ کمپلین کی جو رسپانس ہے وہ آپ اے سی والے کو کمپلین کر لیں, آپ کسی جنریٹر والے کو کمپلین کر لیں, آپ کسی بڑی پروڈکٹ جس کی کاسٹ زیادہ ہے اس کو کمپلین کر لیں اور کمپیئر کریں ود دی ڈان, آور رسپانس ول بی ویری فاسٹ, کوئک اینڈ پازیٹیو, بالکل ٹھیک, اینڈ ٹرسٹڈ بائی دی کسٹمرس. بالکل ٹھیک, بالکل. تو یہ چیز ہے کہ وہ اگر آپ نے مارکیٹ میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے ہم جیسا نہیں بننا, آپ نے ہم سے بہتر بننا ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, بالکل. تو وی آر بیٹر اینڈ وی آر بیسٹ, دیٹس وائی ان دا مارکیٹ. بالکل ٹھیک. اینڈ ایوری ڈے وی آر میکنگ ایفرٹ ٹو امپروو آور پروڈکٹس, ٹو ڈائورسify our products. We're doing R&D, we're improving our human resource, we are improving our machines. Daily we are doing the improvement, we are busy in the improvement of the process. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. Improving, how to improve 360 degree all the things which are involved in the business. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. So that is why we are not lagging behind. بالکل ٹھیک. So to reach us, somebody has to first be like us and then cross us. بالکل ٹھیک. انہیں ہر چیز میں آپ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, چاہے وہ معیار ہو, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو, چاہے وہ مشینری ہو, چاہے وہ انوویشن ہو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے کمپیٹیٹر کون ہیں اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ان سے ایک قدم آگے ہیں؟ There is no competitor of Dawn Bread in Pakistan. ٹھیک ہے. There are local competitors of Dawn Bread in every city, but there is no competitor of Dawn Bread all over Pakistan, because there is no bakery which is doing this business all over Pakistan. بالکل Dawn is doing. بالکل ٹھیک. سر معیار کی اگر ہم بات کریں تو دن بدن قیمتیں بڑھ جاتی ہیں چیزوں کی, ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں جو ہے جو وینڈر ہے, جو بنانے والا ہے, اسے جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے معیار پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح مینٹین کیا ہوا ہے معیار, یا آپ نے اس پرابلم کو کس طرح سولو کیا؟ دیکھیں, ابھی بیسیکلی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدے کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر گئیں, چینی کی قیمتیں اوپر گئیں, باقی بھی اور چیزوں کی جو مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو ہم ابھی اس وقت جو ہے
جو اپنی بیکری پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں. اینڈ دا ریزن از دیٹ وی ہیو ڈیو اویئرنیس اباؤٹ دی کسٹمر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ آرگنائزیشنل لیول ہم نے ایک کاسٹ ریڈکشن کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی ایکسپینسز ہیں آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں, جب آپ اپنی جو چیزیں بائی کرتے ہیں ان میں آپ نیگوسیشن پروسیسز بہتر کرتے ہیں, جب آپ اینول کانٹریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ وی ہیو ریچ ٹو اے کنکلوژن کہ وہ 10 to 20% جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ کی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے کاسٹ ٹو میک دی پروڈکٹس جو چیزیں آپ بائی کر رہے ہیں ان کی جو ہے 10 to 20% ایوریج 15% کم ہوتی ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ پرافٹ بہتر ہو جاتا ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ دی کسٹمر. بالکل دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. بالکل ٹھیک. سر آپ نے اپنے اس پورے ٹینیور میں اس پورے جتنا بھی آپ کا یہ جرنی رہی ہے اس میں بے شمار انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں. ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سر آپ بتائیں کہ ہائرنگ کرتے وقت آپ کون سی خامیاں دیکھتے ہیں آج کی یوتھ میں, آج کے نوجوانوں میں, کہ اگر یہ پرابلمس یہ خامیاں اگر یہ لوگ ٹھیک کر لیں تو شاید میں ان کو ہائر کر لیتا, شاید میں ان کی تنخواہ بڑھا دیتا, شاید میں ان کو اچھا ڈیزگنیشن دے دیتا, لیکن آپ سارا کچھ کرنے کے بجائے ان کو فارغ کر دیتے انٹرویو میں ہی. میں بیسیکلی یہی بتاؤں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا پوٹینشیل ہے کیا. دے شوڈ نو دیم سیلوز. انہیں اپنی آگہی ہونی چاہیے, انہیں اپنے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہیں, ان کی امپورٹنس کیا ہے. تو جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان میں کانفیڈنس آتا ہے کہ میری امپورٹنس ہے. تو سب سے پہلا میسج یہ ہے یوتھ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیں. تو جب اپنے آپ کو وہ امپورٹنٹ سمجھیں گے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ پروسیس آتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں. ذرائع تو ہر ملک میں ایک جیسے ہوتے ہیں, زمین, صحرا, دریا, جنگل, معدنیات ہر کنٹری میں ایک جیسے ہیں. فرق کس سے پڑتا ہے؟ انسان سے پڑتا ہے. اور انسان سے کیسے فرق پڑتا ہے؟ اس کی سوچ سے پڑتا ہے. تو وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں امپورٹنٹ ہوں اور میں کچھ کر سکتا ہوں, اور پھر اس کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ کیا ہیں. بالکل ٹھیک. جو اس کی اسٹرینتھس ہیں وہ دیکھے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, اور اسٹرینتھس کو فوکس کر کے وہ ان کو ڈیولپ کرے. تو اس کا ایپٹیٹیوڈ, اس کا کوالیفیکیشن, اس کا ایکسپیرینس, اس کے ہابیز, اس کی الائنمنٹ ود ہز فرینڈس. الائنمنٹ ود فرینڈ, یو نو فرینڈس. یس. تو یہ جب تمام چیزیں الائن ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک اچھا انسان سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ایپٹیٹیوڈ کچھ اور ہو, کوالیفیکیشن کچھ اور ہو, ایکسپیرینس کچھ اور ہو, اور رات کو وہ بیٹھتا کسی اور کے پاس ہو, یا کچھ ہابیز ہونی چاہیے لیکن جنرلی ایک الائنمنٹ ہونی چاہیے. بالکل. دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از دے شوڈ ریڈ بکس which are relevant بالکل ٹھیک to their profession. They should listen to the people which are relevant to their profession, and then they should attend certain seminars which are relevant to their profession. بالکل ٹھیک. And most important two things. Number one is they should not waste time بالکل ٹھیک on social media. بالکل ٹھیک. They should make use of it, and they should have mentors in their life. بالکل ٹھیک. سر ایک آخری کویشچن میں آپ سے کروں گا کہ سر آپ کا گاؤں اور جناب قاسم علی شاہ صاحب کا گاؤں جو ہے وہ تقریباً برابر میں ہی ہے, تو سر آپ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو شاہ صاحب کا کام ہے اور جو یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں بے شمار, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی معاشرے کو کتنی ضرورت ہے, اور آپ ان کی شخصیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, میں ان کے اوپر بڑا فخر کرتا ہوں, اور ہم جو ہے وہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بڑے عرصے سے ظاہری بات ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے تو ہم ادھر سے ہی گزر کے جاتے ہیں گجرات. تو یہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے پنڈی ہسنا اور معین الدین پور جو ہے آپس میں. ان کی پرسنالٹی میں جو مجھے ایک چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان نے پہلے نالج حاصل کیا ہے, پہلے وہ پڑھتے ہیں,
اور نالج کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نالج ہوتا ہے آپ کتاب پڑھ کے حاصل ہوتا ہے، آپ کو لوگوں سے مل کے حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹریول کر کے حاصل ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں انہوں نے کی ہیں. بے شک. اس کے بعد پھر آپ اگر آپ پڑھیں گے تو لکھیں گے، کسی سے ملیں گے تو لکھیں گے، کہیں جائیں گے تو دیکھیں گے تو لکھیں گے. تو یہ کام جو ہے انہوں نے پہلے کیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے. اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے، انہوں نے ایک اچھی آرگنائزیشن بنائی ہے. تو وہ لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، سوسائٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک بہت ہی نیکسٹ لیول پہ جا کے ورلڈ لیول کے اوپر ہی از گوئنگ ٹو ایمرج ایز اے پرسن who is going to transform lives of the most complicated machinery that is human being. بالکل ٹھیک. So he is going to, Inshallah. that is going to be his next level. انشاءاللہ. Right? Thank you very much. سر بہت بہت شکریہ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. آپ نے ٹائم نکالا یہاں سر پہ آ ہمارے کر لیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سر ریلی آنرڈ ہے. اور تھینک یو ویری مچ. سر بہت شکریہ. علیہ رضا المعین. سر میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے جناب شہریار صاحب کی جرنی کو سنا ہے وہ ضرور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھ پائے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.